ہم اپنے ملک میں جتنے لوگ ہیں نا، ہم نے کبھی بھی یہ کوشش نہیں کی کہ ہم خود کفیل ہو جائیں اور ہماری ڈپینڈنس جو باہر کے ممالک پہ وہ ختم ہو جائے. ٹھیک ہے. اگر آج سے ہم یہ کوشش شروع کر دیں، کیا پاکستان کے پاس مواقع ہیں کہ اس دلدل سے نکل جائے؟ جی ہیں. یہ طریقہ کار سمجھنا چاہتے ہیں کہ انٹرنیشنل انویسٹمنٹ کا یا ٹریڈ کا یا یہ جو طریقہ کار ہے، یہ طریقہ کار کیا ہے؟ دنیا کی سپر پاور جو اکانومی ہے یا نمبر 1 اکانومی امریکہ ہی ہے. پاکستان کے پاس قدرتی وسائل کا ایک ذخیرہ ہم بچپن سے پڑھتے بھی آ رہے ہیں، رپورٹس بھی سنتے آ رہے ہیں اس طرح سے. تو یہ ممالک انہوں نے کیا مجبور کر رکھا ہے؟ ان کی کنڈیشنز IMF یا ورلڈ بینک کے ذریعے جو ہم نے قرض لیا ہے اس میں کوئی ایسی شامل ہیں کہ ہم اپنی زمین کے اندر سے اپنی چیزیں نہیں نکال سکتے؟ یہ بھی پاسبلٹی ہو سکتی ہے. اللہ بہتر جانتا ہے کہ ورلڈ وار 3 ہو جائے، جس میں اللہ نہ کرے، خواہش نہیں ہے کہ ورلڈ وار کی، لیکن ان اینی کیس کے اگر یہ ہو تو چائنا اور جو رشیا کا بلاک ہے اور آگے جو نیٹو ہوا تو وہ ویسٹ کو کرپل کر دیں، چائنا بھی زخمی ہو جائے تو سپر پاور کوئی اور بن کے ابھرے، جس کی خواہش بھی ہے اور جس کی کوشش بھی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں ان میں ہر ایک کا رزق اللہ نے لکھ رکھا ہے، اور رزق کی فراوانی ہر ایک کے لیے موجود ہے. مسئلہ تب آتا ہے کہ جب انسان اپنی اس نیڈ کو باقی ساری چیزوں پر، اپنے فرائض پر، اپنے حقوق پر فوقیت دیتے ہوئے اس کے اندر پھر لالچ، طمع، حرص کی طرف آ جاتا ہے. ہم گفتگو کر رہے ہیں پچھلے کچھ ایپیسوڈ سے آپ کی گوش گزار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس میں ہم اللہ سبحانہ و تبارک و تعالی نے جو ہمارے لیے ریسورسز پیدا کیے ہیں اس دنیا میں، اور ان کو چلانے کی پالیسیز اور ان کے لیے ان کی جو ہمارے حاکم ہیں یا ہمارے اوپر مسلط لوگ ہیں، ان کی اکاؤنٹیبلٹی یا ان کے کرنے کے کام، ان کے فرائض عوام کے لیے جو انہوں نے رول پلے کرنا ہے، اس پہ گفتگو جاری ہے. اور آج اسی سلسلے میں آج ایک اور پروگرام کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر صلاح الدین آپ کی خدمت میں نہد کے پلیٹ فارم سے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں غلام مرتضیٰ قرئی صاحب، کراچی سے تشریف رکھتے ہیں. سر ویلکم، خوش آمدید آپ کو اسٹوڈیو میں. تھینک یو ویری مچ سر. اچھا سر جی، ہم بات چونکہ کر رہے ہیں کہ ہماری اکنامیکل سچویشن، ہمارے حالات، ہمارے معاملات، اور اس کے لیے کافی ساری ایسی اصطلاحات ہیں جن سے ہم عوام لا علم رہتی ہے، اور اس سلسلے میں ہمیں کافی ساری چیزوں کے صرف نام سننے کو ملتے ہیں. IMF، ورلڈ بینک، اس کی پالیسیز کے شرائط تب پتہ چلتی ہیں، اور وہ بھی صحیح نہیں پتہ چلتی، لیکن تب پتہ لگتا ہے کہ جناب یہ ریٹ بڑھ گیا ہے، اس کی پرائس بڑھا دی گئی ہیں، ان کے کہنے پہ بڑھائی گئی ہیں. یہ انٹرنیشنل مانیٹری ہے کیا، اور یہ اس کی اہمیت کیا ہے؟ تھینک یو ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب، جو انٹرنیشنل مانیٹری سسٹم ہے، یہ جو مانیٹری ہم جب بات کرتے ہیں تو یہ مانیٹری اکنامکس سے ریلیٹڈ ہے. یعنی جب ممالک ایک دوسرے کے ساتھ ٹریڈ کرتے ہیں، اور یا ایک ملک دوسرے ملک کے حق میں کوئی انویسٹمنٹ کرتا ہے، تو اس میں موڈ آف پیمنٹ کیا ہوگا، ایکسچینج ریٹس کیا ہوں گے. تو یہ ایک انٹرنیشنل مانیٹری سسٹم کہلاتا ہے. ایک جو مانیٹری سسٹم تھا پری ورلڈ وار 1 اور 2، اور ایک دوسرا بعد میں رائج ہوا. تو پہلے میں تو ظاہر ایک کولونیل سسٹم تھا جس میں برطانیہ سپر پاور تھا، اور جو پاؤنڈ اسٹرلنگ وہ بیک بائی گولڈ تھا، تو ایکسچینج ریٹ گولڈ ہی تھا، اور جو بھی کرنسی اگر چھاپی جاتی تھی تو اس کے ایکوولنٹ پیچھے گولڈ ہونا ضروری تھا. یعنی بیفور دا امپائر آف انگلینڈ، اس کے پہلے چونکہ مسلم رولرز سے اور وہ چل رہا تھا خلافت کا سسٹم، تو تبھی کرنسی یہی تھی، سونا چاندی. اور جی، یعنی کرنسیز تھیں، کرنسی بعد میں، مگر وہ بیکڈ بائی گولڈ تھیں. اس کا ایکسچینج جو یعنی موڈ تھا وہ گولڈ کے ذریعے ہوتا تھا. یعنی اگر بندہ کوئی کرنسی پے بھی کر لے تو اگر اس کرنسی کے بدلے گولڈ مانگا جاتا تو گولڈ مل جاتا تھا. تو یہ ایک سسٹم پہلے رائج تھا. اور بعد میں جو انٹرنیشنل مانیٹری اکانومک سسٹم ہے تو اس میں بہت سارے ادارے آ گئے ہیں. دیکھیے، آپ کو پتہ ہے کہ منی مارکیٹس ہیں جس میں سینٹرل بینکس کا بڑا کردار ہے، ورلڈ بینک ہے، پھر کمرشل بینکس ہیں، پھر انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ ہے جو کہ سمجھیں کہ دوسری سینٹرل بینکس کے لیے بینک ہے، پھر آپ کی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں،
آپ کی کیپٹل مارکیٹس ہیں جہاں پر شیئر کی ٹریڈس ہوتی ہے، جیسے آپ اس کو اسٹاک ایکسچینجز کہتے ہیں جی. تو یہ سارے مل کے ایک انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور یہ حصہ ہے ان کا، کیونکہ یہ سارے ادارے جب انٹرنیشنل ٹریڈ ہو رہی ہوتی ہے اس کو بھی مینیج کرتے ہیں. اس میں بیلنس آف پیمنٹس کے جتنے مسائل ہوتے ہیں، انویسٹمنٹ کے جتنے ایشوز ہوتے ہیں، سیٹلمنٹ کے جتنے ایشوز ہوتے ہیں، جیسے انٹرنیشنل بینک آف سیٹلمنٹس ہے، وہ سارا یہ مانیٹری، اس کو ہی انٹرنیشنل مانیٹری سسٹم کہا جاتا ہے کہ جب آپ ٹریڈ کر رہے ہو تو اس کے پیچھے پیسہ کون سا دیا جائے گا یا کرنسی کون سی ہوگی، بیکڈ بائی کیا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. اور اس کے لیے پھر وہ گارنٹیز وغیرہ بھی کی کبھی سلسلہ کچھ ہوتا ہے انٹرنیشنل ٹریڈ کے لیے یا اس طرح کی معاملات کے لیے؟ جی وہ انشاءاللہ جس سے آگے بڑھیں گے تو چلیں. اچھا، یہ اس کے جو ڈفرینٹ ایراز ہیں، ہاں ابھی تو خیر یہ ایک دم سے تو خیر نہیں آتا نا، جیسے جیسے ہم ایک گلوبل ولیج کی صورت اختیار کرتے گئے تو یہ تب ہے. تو یہ اس کے مختلف جو ایراز ہیں اس میں کیا کیا کچھ چینجز آئی ہیں یا سیم ہی طریقہ کار ہے یہ سب، یہ ذرا بتائیے. سر ہم اس کو دو ادوار میں ابھی جو ریسنٹ ہسٹری ہے اس میں تقسیم کرتے ہیں. ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے 1777 سے اور یہ تقریباً چلتا ہے 1933 تک. ٹھیک ہے. اب 1777 سے لے کے جو بھی بیلنس آف پیمنٹ کے مسائل تھے، جو سلسلہ چل رہا تھا وہ بیکڈ بائی گولڈ تھا، اور اس کا فکسڈ ایکسچینج ریٹ ہوا کرتا تھا. یعنی مثال کے طور پر میری برٹن کی کرنسی ہے، اور سے فار ایگزامپل 10 پاؤنڈ میں ایک آؤنس جو 28 پوائنٹ سم جو ہے گرام سونا ہوتا ہے، وہ بیکڈ بائی دیٹ ہوتا تھا. کہ یعنی کہ اگر آپ کوئی چیز خرید رہے ہیں تو کہیں گے جی اتنے یہ آؤنس کے برابر یہ پاؤنڈس ہیں اور ہم اتنے آپ کو پے کر رہے ہیں، اس میں آپ ہمیں یہ چیز دے دیں. یہ تھا کہ میٹل کی بجائے پیپر پکڑا دیا، مگر اگر گولڈ ڈیمانڈ کر دیا جاتا تو گولڈ واپس دیا جاتا تھا، وہ کنڈیشنل تھا کہ دینا ہے. جی جی. تو یہ یعنی کہ اس وقت برٹش رول تھا، برٹش امپائر تھی پوری دنیا میں جو کہ سب یہ کنٹرول کر رہی تھی. اب ایرا آ جاتا ہے ورلڈ وارز کا. 1914 میں ورلڈ وار 1 شروع ہو جاتی ہے اور 1939 میں ورلڈ وار 2 شروع ہو جاتی ہے. اب ان حالات میں یعنی کنٹریز میں، کیونکہ جب جنگیں شروع ہو گئی، غربت شروع ہو گئی، بدحالی شروع ہو گئی، پروڈکشن کم ہو گئی، لوگوں کی جابس ختم ہو گئیں، فوڈ سپلائی ڈسٹرب ہو گئی، سپلائی چین ڈسٹرب ہو گئی، تو اس وقت جو گولڈ بیکڈ اکانومی تھی ان چیزوں کو یعنی کہ کور نہیں کر پا رہے تھے. اور پھر بھی تب تک یہ 1933 تک یا جب تک یہ برٹن ووڈ سسٹم نہیں آیا تب تک بھی لوگ گولڈ پہ انحصار کر رہے تھے. مگر یہاں پر پھر ایک نیا ایکٹر بھی یعنی کہ جو انٹرنیشنل ایکٹر بھی اس ایرینا میں آیا جو کہ تھا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. اس نے اپنے جو اتحادی ممالک تھے ان کو قرضہ دینا شروع کر دیا، جو پہلے برٹش دے رہا تھا، کیونکہ بینک آف انگلینڈ جو ہے وہ بری طرح ناکام ہو رہا تھا ان جنگوں کے نتیجے میں، اور وہ جو اس کے اتحادی تھے ان کی اس طرح ہیلپ نہیں کی جا رہی تھی، اور بیلنس آف پیمنٹس کا بہت ایشو کریٹ ہو چکا تھا. تو اور اس کے بعد 1929 سے لے کے 1941 تک یہ گریٹ ڈپریشن کا ایرا تھا. گریٹ ڈپریشن یعنی یہ جب ہم کہتے ہیں کہ ریسیشن جو ہوتی ہے، ریسیشن کی اگلی فارم ہے جس میں آپ کی پروڈکشن، آپ کی جو ہے ایکسپورٹ امپورٹ، آپ کی انفلیشن اور آپ کی جو ان امپلائمنٹ اور ملک کی جو معیشت ہے وہ بہت بری طرح سے کولیپس کر جاتی ہے، بالکل کولیپس کر جاتی ہے. اور اس طرح کا ڈپریشن ابھی تک دوبارہ آیا نہیں ہے. وہ اس کے لیے اس کو کہتے ہیں دا گریٹ ڈپریشن. اس میں بھی گولڈ بیسڈ اکانومی چل رہی تھی، مگر وہ سمجھیں کہ یہ کولیپس ہو گئی. اور جب یہ کولیپس ہوئی ہے تو پھر اس کے بعد جو دوسرا ایرا شروع ہوتا ہے 1944 کا، جس میں 44 کنٹریز جو ایک شہر ہے برٹن ووڈس نیو ہیمپشائر امریکہ میں، وہاں ملتے ہیں. اور ان دونوں کو لیڈ کر رہے تھے امریکہ اور انگلینڈ، کیونکہ انگلینڈ آپ کو پرانا سپر پاور تھا اور وہ اور امریکہ یہ دنیا کی جو مثال کے طور پر انٹرنیشنل ٹریڈ ہے، انٹرنیشنل سیٹلمنٹس ہے، موڈ یعنی کہ سیٹلمنٹ کے جو ایشوز ہیں اس کو کیسے سالو کیا جائے. ظاہر ہے یہ دس از واٹ انٹیگریٹڈ انٹرنیشنل اکانومی اور انٹرنیشنلی انٹیگریٹڈ اکانومی. اس صورتحال میں اب انہوں نے کہا کہ اب ہمیں کس سسٹم کی طرف جانا چاہیے. پہلا سسٹم تو کولیپس ہو گیا ہے، تو اس کے بعد جو یہ سسٹم وجود میں ہے اس کو کہتے ہیں برٹن ووڈس سسٹم. ٹھیک ہے، چلیں ہم اس پہ بات کرنے سے پہلے یہ طریقہ کار سمجھنا چاہتے ہیں کہ انٹرنیشنل انویسٹمنٹ کا یا ٹریڈ کا یا یہ جو طریقہ کار ہے
یہ طریقہ کار کیا ہے، اس پہ تھوڑا سا بات ہو جائے، کیونکہ کچھ لوگ ابھی بھی ایسے نیو کمر ہیں اس فیلڈ میں جو چاہتے ہیں کہ انٹرنیشنلی اگر وہ اپنا موو کرتے ہیں بزنس کو لے کے تو ذرا ان کے لیے بھی سہولت ہو جائے گی. سر اصل میں جب پہلے ہم ہسٹری کی بات کر رہے تھے ورلڈ وار 1 اور 2 سے پہلے، تو گورنمنٹ کے بنیاد پہ وہ ساری ٹریڈس ہوتی تھی، ڈائریکٹ ہوتی تھی. اب جب یہ برٹن ووڈ سسٹم آیا تو اس سے پہلے اس کے ساتھ ساتھ یونائٹڈ نیشنز کا بھی قیام آیا. اب یہ سارا انسٹیٹیوشنل بیسڈ ہو گیا. ورلڈ بینک ایک انسٹیٹیوشن ہے، IMF ایک انسٹیٹیوشن ہے، یونائٹڈ نیشن اور اس کے بہت بڑوں نے سارے بیٹھ کے طے کیا کہ ہم جو فارمولیشن دیں گے، ہم جو پروٹوکول سیٹ کریں گے، اکارڈنگ ٹو دیٹ چلنا پڑے گا. تو اس کے بعد جب کنٹریز ان کی ممبر بنتی گئیں تو اب یہاں پر انٹرنیشنل ٹریٹیز، انٹرنیشنل کنونشنز وہ وجود میں آئے جس کو ہم انٹرنیشنل لاء کہتے ہیں، اس کے ریسورسز آف لاء کہتے ہیں. اب یعنی کہ جب بھی کوئی ٹریڈ ہوگی، جو بھی کچھ ہوگا وہ ایک انٹرنیشنل لاء کے تحت ہوگا. وہ کیا UN کے سگنیٹریز ہیں، پھر اس کے انسٹیٹیوشن کی بنیاد پر اپنے ممالک میں انسٹیٹیوشنز قائم ہو گئے، مختلف ادارے قائم ہو گئے. اب ان کو یعنی کہ یہ ساری چیزیں ریلیٹڈ ہیں مختلف انسٹیٹیوشنز کے ساتھ. مثال کے طور پر آپ یہاں سے ایکسپورٹ اور امپورٹ کرنے جا رہے ہیں تو یہاں پر کون سے انسٹیٹیوشنز ہیں جن کی آپ کی یعنی کہ گارنٹیز چاہیے، جس میں بینک انوالو کیا جاتا ہے، لیٹر آف کریڈٹ، یہ بڑی ایک مشہور ٹرم ہے، وہ یوز کی جاتی ہے. اور اس کو سارا گورن جو کرتا ہے وہ انٹرنیشنل لاء کرتا ہے. پھر آپ کو بہت سارے لائسنس کی ضرورت پڑتی ہے، پھر آگے جو ممالک ہیں ان کے ساتھ آپ کی ٹریڈ کی کیا کنڈیشنلٹیز ہیں، تو یہ ساری طے ہوتی ہیں، تو پھر یہ سارا سلسلہ چلتا ہے. بالکل صحیح. یعنی اپنی مرضی سے اگر کوئی بندہ سود فری یا اس طرح کی چیزوں سے ہٹ کے کرنا چاہے تو اس کے لیے کوئی مواقع موجود نہیں ہے. اسے الٹیمیٹ انہی کی چھتری کے نیچے آ کے انہی کے رول ریگولیشنس کے اکارڈنگ چلنا پڑے گا. یہ ہے، ٹھیک ہو گیا. تو جو ورلڈ وار 1 سے پہلے یا 2 تک یا یہ جو مانیٹری سسٹم رائج رہا ہے پوری دنیا کے اندر، اس کو لیڈ کرنے والا تھا کون؟ اور یہ ورلڈ وار کی وجہ سے بریک ہوا یا کچھ چینجز ایسا کرنا پڑی کہ جو سپر لیڈنگ پاور ہے اسے چینج ہونا تھا، یا ڈنڈے والا بندہ یوں کہہ لیں سادے انداز میں شفٹ ہو رہی تھی، پاور شفٹ ہو رہی تھی؟ جیسے ورلڈ کہتے ہیں کہ پہلے انگلینڈ تھا دنیا کی سپر پاور، پھر رشیا نے کوشش کی، پھر امریکہ لیڈ کر رہا ہے اس وقت، آگے مزید کھلاڑی میدان میں. تو یہ شفٹ کیسے ہوا اور یہ کیا ہے؟ اصل میں ورلڈ وار 1 اور 2 سے پہلے انگلینڈ ہی ظاہر سپر پاور اسٹیج پہ تھا. اور سپر پاور ہونے کے لیے صرف ڈنڈا کافی نہیں ہوتا ہے، آپ کے اکانومک ریسورسز اور آپ کے پاس مانیٹری جو کیپیبلٹی ہے کہ آپ دنیا کو رول کر سکیں. آپ کے جو اتحادی ہوتے ہیں ان کو آپ اگر پیسوں کی ضرورت ہو، فنڈنگ کی ضرورت ہو، وہ فنڈ دے سکیں. معاشی طور پہ مضبوط ہوں گے تو ہی ڈنڈا کام کرے گا. کیونکہ یہ 2 ورلڈ وارس میں جو چند ممالک بچے تھے جن کی بیک بون بڑی اسٹرانگ تھی مانیٹری حوالے سے، اس میں امریکہ بہت آگے آ گیا، جس نے میں نے بتایا کہ یہ 2 ورلڈ وارس میں جتنے بھی اتحاد تھے $10 بلین کا وہ قرضہ دے چکا تھا. ظاہر ہے جو ممالک ہیں وہ دیکھتے ہیں اس ملک کی طرف جو ان کی معاشی ضروریات کو پورا کر سکے اور ان کو ٹیک کیئر کرنے کے بعد ان کے ساتھ مل کے آگے یعنی ان کو ترقی کے راستے دکھا سکے. تو اب امریکہ تو ڈیفینیٹلی آ رہا تھا. اب بیچ میں ہوا کیا کہ ورلڈ وار 1 کے بعد یورپ کے تو حالات بڑے خراب تھے، مگر جو جرمنی تھا وہاں پر بہت زیادہ ترقی ہوئی نازیز کے آنے کے بعد. پہلے جرمنی میں فرسٹ ورلڈ وار کے سے پہلے بڑی بری حالت تھی، غربت، پراسٹیٹیوشن اور اتنے مسائل تھے کہ آپ نام لیں کہ ہر مسئلہ تھا وہاں پر. وہ جیسے آئے تو وہاں پر خوشحالی شروع ہو گئی، ٹریڈ شروع ہو گئی، جابس ملنا شروع ہو گئی، لوگوں میں پروڈکشن شروع ہو گئی، بہت کچھ شروع ہو گیا. اب ظاہر ہے اس کے محرکات ورلڈ وار کے وہ ہمارا موضوع نہیں ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں انوالو تھیں، مگر یہ بھی ایک تھا کہ وہ ایک سپر پاور کی دوڑ میں شامل ہو چکا تھا. پھر یہاں پر جو ظاہر ہے جب آپ کے معاہدے ہوتے ہیں، آپ کے جو گروہ بنتے ہیں جس کو کہتے ہیں انٹرنیشنل ٹرمینالوجی میں کہ مختلف آپ گروہوں کے حصے بن جاتے ہیں، تو اس وقت امریکہ اور برٹن، فرانس، اٹلی یہ ایک طرف جا رہے تھے، جاپان میں ان کے ساتھ مل گیا تھا بعد میں.
تو جب یہ ایک اسٹیج سیٹ ہو رہا تھا تو ڈیفینیٹلی امریکہ اور اس کے بعد انسٹیٹیوشن کی ضرورت پڑی, انسٹیٹیوشنس, یعنی وہ مل کے اس پوری دنیا میں ایک نیا مانیٹری سسٹم رائج کر سکیں. اور ڈیفینیٹلی اس میں بھی ملکوں کی رضا شامل تھی, کیونکہ برٹن ووڈس میں 40 ممالک آئے تھے اور ان کی وجہ سے جو آرٹیکلس فار انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ جو ڈرافٹ کیے گئے تھے انہوں نے ان کے سگنیٹریز ہیں. بالکل ٹھیک کہ بیلنس آف پیمنٹ کیسا ہوگا, لیکوڈیٹی شارٹیج ہو جائے گی. اب یہاں پر یہ ہوا کہ جو انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ ہے اس میں جتنے ممالک ہیں, یعنی وہ ممالک جو دوسروں کو پیسہ لینڈ کر سکتے تھے, ان کا کتنا حصہ ہوگا وہ بتایا گیا, اور ان کے پھر ووٹنگ پاورز کتنے ہوں گے, اور وہ مانیٹری جو فنڈ یعنی جو انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ ہے اس کے فنکشنز اس میں پورے ایلابریٹ کیے گئے. تو یہ یعنی ایک ایسا ساہوکار سسٹم جنریٹ کیا گیا کہ جس میں کس کو کیسے دبا کے اور کن شرائط پہ اور کس طرح سے رکھنا ہے اور کس انداز میں اسے ٹریٹ کرنا ہے, یہ ساری چیزیں ان بڑوں نے بیٹھ کے طے کر لی تاکہ ان فیوچر ہمیں کوئی چیلنج نہ کر سکے یا اس سسٹم کو کوئی چیلنج نہ کرے, اور جیسے ہم چاہتے ہیں ویسے ہی موو ہوتا چلا جائے. ٹھیک ہے. اچھا جی, آپ نے تذکرہ کیا گریٹ ڈپریشن ایرا ایک گزرا اس کے اندر, تو اس کے جو اثرات رہے اور اس کے بعد جو سسٹم تیار کیا گیا اس ساری چیز کو لیڈ کرنے کے لیے, اس کا جو اسٹرکچر تھا وہ کیا تھا؟ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. گریٹ ڈپریشن کی وجہ فرسٹ ورلڈ وار تھی اور دوسری ورلڈ وار کی طرف دنیا بڑھ رہی تھی, اور دوسری ورلڈ وار 1939 میں شروع ہو چکی تھی. ٹھیک ہے. اس میں کروڑوں لوگ مارے گئے اور پوری دنیا کا جو نقشہ تبدیل ہو گیا. تباہی, بربادی, بدحالی, ان امپلائمنٹ, یعنی کنٹریز کے گھر بے گھر ہو گئے لوگ, اور پورا اسٹرکچر جو انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا. اب دنیا دیکھ رہی تھی کہ اب یہ ریہیبلیٹیشن کیسے ہو, اور جو مثال کے طور پر ہم ممالک جو ہیں وہ کیسے اپنی ٹریڈ شروع کر سکیں, اپنے ادارے بنا سکیں خود کو دوبارہ, جی, اور لوگوں کو یعنی سہولیات فراہم کر سکیں, انفراسٹرکچر ہے, امپلائمنٹ ہے, اور بہت ساری چیزیں ہیں. تو اب نئے سسٹم کی طرف جا رہے تھے, تو ڈیفینیٹلی اس وقت دیکھا گیا کہ کون سے ممالک ہیں جو ایسا سسٹم کریٹ کر سکتے ہیں جس میں وہ بھی ان ممالک کی مدد کر سکتے ہیں. تو امریکہ سر ٹاپ تھا, ظاہر رشیا بھی ان کے ساتھ آ گیا. اس کے بعد برٹن تو پہلے ہی ورلڈ پاور گزرا تھا, مگر یہ کرائسس میں تھا, مگر اس کو اگنور تو نہیں کیا جا سکتا تھا, اس کے پاس بھی پاور تھی. تو یہ سارے مل کے بیٹھے, اور زیادہ تر جو ڈرافٹ کیا وہ امریکن اور برٹشر انہوں نے مل کے ڈرافٹ کیا. تو جو نیا سسٹم دنیا کو دیا گیا وہ برٹن ووڈس کے ذریعے دیا گیا, اور اس کے 3 جو انہوں نے ادارے تخلیق کیے برٹن ووڈس ایگریمنٹ کے ذریعے 1944 میں برٹن ووڈس کے مقام پہ, جو کہ نیو ہیمپشائر امریکہ میں ہے. اس میں 44 ممالک نے بڑی ڈیلیبریشنز کے بعد سب سے پہلے جس ادارے کا قیام کیا وہ تھا انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ, ان کے آرٹیکلس ڈرافٹ کیے گئے. دوسرا ادارہ تھا انٹرنیشنل بینک ڈیولپمنٹ اینڈ ریہیبلیٹیشن بینک, جو کہ بعد میں ورلڈ بینک کے نام سے مشہور ہوا. تیسرا انہوں نے ایک جنرل ٹیرف اینڈ ٹریڈ جو آرگنائزیشن بنائی, جو بعد میں WTO, پہلے تو انٹرنیشنل ٹریڈ آرگنائزیشن کا نام دیا گیا, پھر ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن. تو ان 3 اداروں کا قیام ہوا, اور اس میں یہ طے ہوا کہ آگے چل کے سب سے پہلے تو جو اب گولڈ اسٹینڈرڈ کو شفٹ کر کے گولڈ کے پیچھے امریکن ڈالر لگا دیا گیا, یعنی 35 گولڈ کو ریپلیس کیا گیا, ایک فیک کرنسی کہہ لیں ہم. یعنی اس کے بیک میں گولڈ ہی تھا, مگر آپ یعنی کہ ڈالر جو تھا وہ ایکسچینج موڈ بن گیا, موڈ آف ایکسچینج بن گیا. یعنی $35 کا 1 آؤنس گولڈ, اور 1 آؤنس میں اب 28 پوائنٹس ہم جو ہے گرامس پڑتے ہیں. اب یہ ضروری نہیں تھا کہ جو ہر کنٹری جو ہے وہ گولڈ دے کے ہی چیزیں خریدے اور بیچے, یعنی آپ کے پاس ڈالر ریزروس ہونے چاہیے. اب ڈالر یہ طے کرتا تھا کہ کیونکہ $35 1 آؤنس کا تھا, تو اس سیکنڈ اب یہاں جو مجھے سمجھ آ رہی ہے اور ناظرین کے لیے بھی یہی کہ جو گولڈ کے ریزروائرس ہیں کسی بھی کنٹری میں, وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس ملک کی معیشت کا وہ جو پرسنٹیج ہے یا اس کی گراوٹ یا اس کا چڑھاؤ, یہ اصل میں گولڈ ریزروائرس ہیں, اور پھر اس کو ریپلیس کیا گیا ہے ڈالرز کے ساتھ. اور اصل میں بالکل آپ صحیح سمجھ گئے, یہ کہ جو گولڈ ہے وہ کرنسی کو اسٹرینتھ دیتا ہے, کہ جو کرنسی ہے اگر گولڈ بیسڈ ہے تو اس کرنسی مثال کے طور پر $35 ہیں, تو $35 کتنا گولڈ خرید سکیں گے, کہ اس کی ویلیو جو ہے میچ کرتی ہے گولڈ کے ساتھ. اور یعنی کہ آپ $35 مارکیٹ میں دیں گے تو آپ کو
डायरेक्टली प्रपोज गोल्ड, हाँ गोल्ड मिल जाएगा। तो वो जो अब यानी गोल्ड को कनेक्ट किया गया डॉलर से, अब जो मोड ऑफ पेमेंट हो गया डॉलर हो गया पूरी दुनिया के लिए। और अब हुआ क्या कि क्योंकि पूरी दुनिया से गोल्ड मूव होना शुरू हो गया, तो 70% ऑफ वर्ल्ड गोल्ड जो रिजर्वायर्स थे वो अमेरिका शिफ्ट हो गए हैं इस नतीजे में। और ये यानी कि डॉलर गोल्ड बैक्ड ही रहा अंटिल 1971। फिर हुआ ये कि आहिस्ता आहिस्ता जो गोल्ड के रिजर्वायर्स थे वो अमेरिका से, जहाँ से मर्जी निकल रहा है, जिस मर्जी कंट्री से निकल रहा है, और सिस्टम ये था कि ये मूव होके अमेरिका जाएंगे। मगर बाद में वो अमेरिका से निकलना शुरू हुए, फिर 1971 तक वो अमेरिका से निकल चुके थे और 21 या 22% ऑफ गोल्ड अमेरिका में रह गया बस। तो ये अमेरिका से निकला कैसे? फंड्स की सूरत में, या यानी गोल्ड ही निकला, यानी जो ट्रेड के जरिए, ट्रेड की वजह से, हाँ जो इंटरनेशनल ट्रेड, अकॉर्डिंग वो मजीद फिर ज्यादा मजबूत और ज्यादा पावर में आ गया। ठीक है, मगर पावर इसलिए मिली उसको कि पूरी दुनिया में जो ट्रेड हो रही थी वो डॉलर्स के जरिए हो रही थी। कोई भी बंदा, हाँ सेल और परचेस डॉलर के बगैर हो नहीं रही थी। गारंटीयर सबसे बड़ा वही हो गया, डॉलर हो गया। अच्छा, ये जो आप बार बार एक तस्करा कर रहे हैं ब्रिटन वुड सिस्टम, ये ब्रिटन वुड सिस्टम है क्या, और ये इसके जो मुहर्रकात बने या ये सारा बैठने की जो सारी सूरत हाल है, इस पे ज़रा आप बात। मुहर्रकात ये बने कि जो दुनिया की ट्रेड चल रही थी और दुनिया में जो ज़ाहिर, जब हम कहते हैं ओपन एंडेड इकोनॉमी, अब जब कहते हैं कि आपकी इंटरनेशनल मॉनेटरी जो सिस्टम है, तो एक मुल्क दूसरे मुल्क के साथ ट्रेड करता है, एक मुल्क अपनी चीज़ें सर्विसेज दूसरे मुल्क को देता है, दूसरे ममालिक अपने दूसरे ममालिक में आके, कुछ ममालिक दूसरे ममालिक में आके इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट करके वहाँ पर कुछ इदारों का क़याम करते हैं, प्लांट्स लगाते हैं, मशीनरी लगाते हैं, रोड्स बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। तो अब क्योंकि गोल्ड बेस्ड सिस्टम फ्लॉप हो गया था, अब दुनिया को एक नए सिस्टम की ज़रूरत थी और इंस्टीट्यूशंस की भी ज़रूरत थी। मिसाल के तौर पर एक कंट्री कहीं से चीज़ें ख़रीद रही है, पेट्रोल ख़रीद रही है, अब उसके पास डॉलर्स की कमी है, तो उस डॉलर्स की कमी को पूरा कौन करेगा? तो लिक्विडिटी क्रंच कहते हैं या लिक्विडिटी शॉर्टेज कहते हैं। उस लिक्विडिटी शॉर्टेज को मीट करने के लिए फिर IMF कि जो सिग्नेटरी कंट्रीज थी, क्योंकि IMF एक इदारा बन चुका था जो इन ममालिक की मदद करता मुश्किल औकात में, और वर्ल्ड बैंक और IMF का तकरीबन किरदार सेम था, कहीं पर ये दोनों मिल के काम कर रहे थे। तो ये दुनिया में मिसाल के तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर है, दुनिया में खुशहाली है और ट्रेड को बढ़ाना है, बैंकिंग का क़याम है, बहुत सारी चीज़ें। तो ये फिर इदारे उन ममालिक की हेल्प कर रहे थे। और ये ब्रिटन वुड सिस्टम के, यानी ये तो दो मॉनेटरी के इदारे आ गए, और तीसरा इदारा बना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। यानी वो ऐसे कवानीन बने कि एक मुल्क दूसरे मुल्क के साथ किस बुनियादों पर ट्रेड करेगा, उसको कौन से कवानीन रूल करेंगे। तो डेफिनेटली उसके पीछे UN के ऑर्गन्स, यानी किस चीज़ की ट्रेड कर सकता है। जी बिल्कुल, कौन सी चीज़ें इसमें शामिल होगी, कौन से ममालिक किस में कर सकते हैं, और उसमें रिस्ट्रिक्शंस क्या होंगी, लिमिटेशंस क्या होंगे, सारी चीज़ें डिस्कस हुई। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये जो है मौजूदा सेक्टर में अगर हम देखते हैं, जंग तो खैर कभी रुकी नहीं, कभी किसी जगह पे दुनिया में, कभी किसी जगह पे, कभी किसी अंदाज में, ये तो जारी है। अब पिछले कुछ अरसे से एक तासुर इंटरनेशनल, अगर इसको सब देखते हैं तो एक तासुर ये भी आ रहा है कि ये जो दुनिया की लीडिंग पावर है ये भी शिफ्ट हो रही है, अब ये किसी और कंट्री की तरफ जा रही है। तो ऐसी सूरत में जब एक तासुर ये है कि चाइना में भी सुपर पावर बनेगा, नेक्स्ट जो आगे की दौड़ है, रशिया की भी दोबारा से वही कोशिशें हमें नज़र आ रही हैं दोबारा से कि फिर वही लीड करना चाह रहा है या वही अंपायर अपना खड़ा करना चाह रहा है। और कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस इंग्लैंड का भी है कि वो भी अपने इसको कर रहा है। इस तरह जो बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं वो अपना अपना कर रहे हैं। तो ये जो अब आने वाले हालात हैं, क्या कोई नई सुपर पावर वजूद में आ रही है, और क्या ये जो ब्रिटन वुड सिस्टम है यही चलता रहेगा या इसमें कोई चेंज देख रहे हैं आप, क्या है? डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। आपका सवाल जो है इसके दो तरह के जवाबात हो सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि इनको दो जवाबात में ही आपको सेटिस्फाई करने की कोशिश करें। सबसे पहली बात है कि दुनिया की जो ट्रेड है ब्रिटन वुड के बाद वो डॉलर के ज़रिए शुरू हो गई, और जो इंस्टीट्यूशन सारे कायम हुए, जो यूनाइटेड नेशंस वगैरह, ये भी सारे अमेरिका में और अमेरिका के ज़ेर तसल्लुत ही हैं, कंट्रोल में है। फिर आपको पता है जो UN का स्ट्रक्चर बना है, एक तो जनरल असेंबली है और एक आपके पास जो है वो काउंसिल है, क्या सिक्योरिटी काउंसिल है। तो उसमें सुपर पावर्स हैं जिनके पास वीटो पावर भी है।
تو اب جو ایک تو یعنی پوری ٹریڈ کوئی بھی تیل، اس کے بعد ہوگا اوپیک کنٹریز جس کو پیٹرو ڈالر اسکیم بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کا ٹریڈ جو اس کی پیٹرول کی ہوگی وہ ساری کی ساری ڈالر میں ہوگی. تو دنیا اس وقت ڈالرز پہ ٹریڈ کرنے پہ مجبور بھی ہے اور اس سے نکل بھی نہیں سکتی. تو سب سے پہلی بات یہ کہ امریکہ جو سپر پاور ہے یا نیو ورلڈ آرڈر ہے وہ ڈالر کی اسٹرینتھ کی وجہ سے یعنی اکانومک پاور ہے، اور یہ سارا مسئلہ اکانومی کا ہے. یعنی دنیا کی سپر پاور جو اکانومی ہے یا نمبر 1 اکانومی امریکہ ہی ہے. دوسری طرف اب اگر آ جائے، جو آپ بات کر رہے تھے بلاکس کی، جی جو بلاک بن رہا ہے جو رشیا چائنا، یعنی کہ رشیا چائنا بلاک اور اس کے اگینسٹ نیٹو، کیونکہ امریکہ اور نیٹو ساتھ ہے جو ویسٹ ہے. جی اب یہ چائنا نے کیا کیا ہے، چائنا نے رشیا کا پیٹرول اپنی کرنسی میں خریدنا شروع کر دیا ہے، اور یہ ابھی یعنی کہ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ لوگ اپنی کرنسی میں چیزیں خریدنا شروع ہو جائیں. حالانکہ چائنا کے پاس ڈالرز کے سب سے بڑے ریزروائرس ہیں، اور چائنا نے کبھی بھی ڈالرز کسی سے ادھار نہیں لیے، وہ کما کے اپنے پاس رکھے ہیں. دنیا کا سب سے بڑا ایکسپورٹر چائنا ہی ہے. تو اب اگر یعنی ہوگا کیا، یہ یعنی کہ ہم جو پڑھتے ہیں سنتے ہیں، سب سے پہلے تو ڈی ڈالرائزیشن، امریکہ کی جو اکانومی کولیپس ہو جائے. اور ابھی جو ہے یہ انڈیکیشنز بھی آ رہی ہیں کہ امریکہ میں ریسیشن شروع ہو رہا ہے، کساد بازاری، بینک جو ہے دیوالیہ ہونے کی باتیں ہم پڑھ رہے ہیں، خبریں پڑھ رہے ہیں. جی بہت سارے یعنی مسائل دنیا میں ویسے بھی شروع ہو گئے ہیں. دیکھیں اب سپلائی چین بہت زیادہ ڈسٹرب ہو چکی ہے، اور مثال کے طور پر رشیا سے جو گیس کی پائپ لائنس جا رہی تھی جرمنی، اس میں بھی ڈسٹربنس کئی جگہ پر آ چکی ہے. جو سستی گیس جا رہی تھی رشیا اور یوکرین وار کی وجہ سے، جو فوڈ آئٹمس ہے، گرینس ہیں، ویٹ ہے، دنیا کو جا رہی تھی، اس میں سپلائی میں بہت کمی آئی ہے. اب یہ بھی پاسبلٹی ہو سکتی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ ورلڈ وار 3 ہو جائے، جس میں اللہ نہ کرے، خواہش نہیں ہے کہ ورلڈ وار کی، لیکن ان اینی کیس کے اگر یہ ہو تو چائنا اور جو رشیا کا بلاک ہے اور آگے جو نیٹو ہوا تو وہ ویسٹ کو کرپل کر دیں، چائنا بھی زخمی ہو جائے، تو سپر پاور کوئی اور بن کے ابھرے جس کی خواہش بھی ہے اور جس کی کوشش بھی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ اگر ان اینی کیس کے ورلڈ وار ہوتی ہے تو یہ وار جو ہوگی یہ اکانومی کی وجہ سے ہوگی. ظاہری بلاکس جو بنے ہیں یہ یعنی آپ پاور دوڑ ہے نا، ایک دوڑ میں لگے ہوئے ہیں. میرے پاس زیادہ پاور، میرے پاس زیادہ پروڈکشن، میں دنیا کا سب سے زیادہ حصہ کیسے اپنے پاس رکھ سکتا ہوں، اسی کی قبضے کی اصل میں. اچھا، ایک اور ابھی ریسنٹلی ہم نے پاکستان میں ایک چیز دیکھی ہے، اور وہ بارٹر سسٹم کے تحت کچھ اجازت دی گئی ہے. تو اس سے جو ہماری پاکستان کی اکانومی ہے اس پہ کچھ پازیٹیوٹی رہے گی اکارڈنگ ٹو ڈالر، یا ڈیویلیویشن آف دا روپیہ، یا کچھ ایسا؟ اگر یہ ہو جاتا ہے تو اس کے تو بڑے فوائد ہیں، کیونکہ اگر آپ کا بارٹر سسٹم ایران کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے تو یہاں سے آپ اجناس دے کے وہاں سے آئل پیٹرول خرید سکتے ہیں، وہ جہاں ان کی جو یعنی اسپیشلٹیز ہیں وہ خرید سکتے ہیں. تو پاکستان کو تو بہت فائدہ ہو سکتا ہے اگر یہ پریکٹیکلی ہو جائے. آپ کو میرا خیال آپ کنونسڈ ہیں اس بات پر کہ ڈالرز کی بجائے یا سونے کی ریپلیسمنٹ، مطلب سونے میں ٹریڈ کرنے کی بجائے گولڈ میں ٹریڈ کرنے کی بجائے اگر بارٹر سسٹم کے تحت کر لی جائے تو ملک کی معیشت مستحکم ہو جائے گی؟ اصل میں فرق پڑے گا. بریٹن ووڈ سسٹم کولیپس ہو گیا تھا، یعنی پارشلی جو ڈالر یعنی امریکہ کا جو ڈالر وہ بیک بائی گولڈ تھا، وہ اس کی جو کمزور ہو چکا تھا 1971 میں. ٹھیک ہے. پھر جمیکا کنونشن میں 1972 سے اب جو کرنسی چھاپنے کے جو پروسیجرس ہیں وہ فیڈیوشری ریلیشن شپ پہ ہے، یعنی وہ اب گارنٹی ہے گورنمنٹ کے، گورنمنٹ کی گارنٹی پہ کرنسی پرنٹ ہوتی ہے. اب اس کے پیچھے کوئی گولڈ نہیں ہے پوری دنیا میں. تو وہ تو پہلے ہی ایک ڈینٹ لگ چکا ہے. اب دنیا ڈیفینیٹلی بڑھ رہی ہے کسی اور سسٹم کی طرف، کیونکہ یہ سارے جو سسٹم جو بھی ہیں تقریباً کولیپس ہو رہے ہیں، یہ فیل ہو گئے ہیں، فیل ہو رہے ہیں. اچھا، ایک سمٹ فار نیو گلوبل فائنانسنگ ایک ایسی چیز ہم نے سننے کو ملی، ایک پیکٹ آیا ہے اس طرح کا. تو میں چاہتا ہوں کہ اس پہ بھی تھوڑا سا آپ اگر ہمیں بتا دیں اور ناظرین کو بتائیں کہ یہ کیا تھا اور اس کا کو فائدہ کیا ہے یا اس کے ڈیمیجز کیا ہیں. جی، اب جیسے بریٹن ووڈس کا ہوا تھا، سمٹ پیکٹ ہوا تھا اور 44 ممالک گئے تھے. اب 22 جون سے 23 جون تک ایک سمٹ ہوا ہے جس کو ہم کہتے ہیں نیو گلوبل فائنانسنگ سمٹ. یہ فرانس میں ہوا اور اس میں بھی 44 کنٹریز کے نمائندے گئے ہیں.
اور اب وہاں پر یہ بات شروع ہو گئی ہے کہ جو بیلنس آف پیمنٹ کے مسائل ہیں پوری دنیا میں، اور اسپیشلی جو ڈیولپمنٹ اور لو انکم کنٹریز ہیں، DLICs، ٹھیک ہے، ڈیولپنگ اینڈ لو انکم کنٹریز ہیں، جیسے کہ ہم خود کو شمار کر سکتے. جی. اب ان کے مسائل جو بیلنس آف پیمنٹ، یعنی کہ یہ جو ڈالر دے کے چیزیں خرید رہے ہیں، ان کی ہیلپ کیسے کی جائے، یا ان کے جو IMF کو کس طرح موبلائز کیا جائے کہ ان کے بیلنس آف پیمنٹ کے مسائل کو حل کریں. اور اس کے بعد یہ ایک اور چیز پہ سوچ رہے تھے کہ جو کاربن ڈائی آکسائڈ گیس ہے، وہ جو امیشن ہو رہی ہے، چاہے انڈسٹری کے ذریعے ہو رہی ہے، چاہے اس میں شپس کے ذریعے ہو رہی ہے، اب اس پہ کیونکہ اس ایمیشن کی وجہ سے انوائرمنٹ پہ بہت برے اثرات ہیں، اب ان پہ ٹیکس لگانا شروع کر دیں تاکہ اس کی وجہ سے یہ معاملات کی ریشو بھی کنٹرول میں آ جائے. مگر انہوں نے صرف آپ کو ریکمنڈیشنز دی ہیں. اب یہ G7 سمٹ ہو رہا ہے جا رہا ہے سپٹمبر میں، اور اس کے بعد جو میرین جو کنٹریز کے سگنیٹریز ہیں ان کا بھی ایک ہو رہا ہے، 175 کنٹریز ہیں. جب تک یہ G7 G20 کنٹریز اس کو ریکمینڈ نہیں کرتی، یہ قانون نہیں بن سکتا. تو یہ ایک سمٹ ہے، انہوں نے کچھ چیزیں یعنی کہ پوائنٹس جو ہے ریکمنڈیشنز کے لیے دیے ہیں، مگر کیا اس کو قبول کر کے اپلیکیبل ہے کہ نہیں ہے، اس پہ کوئی باقی ساری چیزیں بھی، یعنی یہ صرف ابھی ہائپوتھیسس آیا ہے اور اس کے بعد آگے وہ سارا ہوگا. اچھا، یہ اگر دنیا کی مدد کے لیے یا غریب ممالک کی اس کی ہیلپ کے لیے اگر یہ اس طرح کی کرنا چاہتے ہیں، تو سوال پھر یہ بھی آتا ہے کہ ان ممالک کو سود نے جکڑ رکھا ہے، تو یہ اس کی ریڈکشن کیوں نہیں کرتے ہیں؟ وہ جو اصل قیمت ہے، اصل مال ہے جو ملکوں سے لینا ہے، ان سے لے کے ان کو فری کیوں نہیں کر دیتے؟ اور اس سمٹ میں جو فرانس میں ہوا ہے، اس میں کوئی ڈیسیژن بھی لیا گیا یا صرف مفروضے پیش کیے گئے؟ کوئی ڈیسیجن نہیں لیا گیا، صرف جو ہے وہ ریکمنڈیشنس ہے. جہاں تک ڈاکٹر صاحب اس بات کا سوال ہے کہ جو ڈیٹ ہے جو پوری دنیا کو اس نے جکڑ لیا ہے، اور بڑے بڑے ممالک مقروض ہیں، اور قرض کی وجہ سے ہاں جو قرض لیا، جتنی پیمنٹ لیا، آلموسٹ اس سے زیادہ پیمنٹ ریفنڈ ہو چکی ہے، واپس جا چکی ہے، دیا جا چکا ہے. لیکن وہ جو سود کی صورت میں ملٹیپلائی ہوتی جا رہی ہے، اسے روکنا چاہیے نا، کیونکہ اصل مال تو چلا گیا ہوا. جی، تو وہ نہیں رکے گا، کیونکہ ہر ملک اپنا انٹرسٹ کی بنیاد پہ ساری چیزیں کرتا ہے، قرضے بھی دیتا ہے. قرضے اگر وہ ری شیڈول، یہاں پر ری شیڈول ہوں گے تھے پاکستان میں جو قرضے ہیں، اگر مثال کے طور پر ہم نہیں دے پا رہے تو اس کو ری شیڈول کر لیا جاتا ہے، پھر اس پہ ہو سکتا ہے انٹرسٹ کو بھی یعنی کہ شیڈول کیا جائے اور انٹرسٹ ریٹ بڑھا بھی کیا جائے. تو یہ سارے جو ممالک اپنے انٹرسٹ کو پرائم امپورٹنس دیتے ہیں، اور اس کے بغیر اپنی پالیسیز یعنی یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے تسلط سے کوئی نکلے، رہے محتاج ہی. ایگزیکٹلی، جب تسلط برقرار ہے، نیو ورلڈ آرڈر برقرار ہے، جو ممالک ہیں وہ ڈپینڈنٹ ہیں، اور اس میں انسٹیٹیوشنس بھی انوالو ہیں، اور ڈپینڈنسی کسی طرح ختم ہو نہیں رہی، اور خوشحالی اور ترقی کے جو مواقع جو پہلے دیکھ چکے ہیں وہ آ نہیں رہے، اور دنیا مسلسل تیزی سے زوال پذیر ہے. تو ڈیفینیٹلی اس میں کوئی انٹینشن نہیں. اسی سے ریلیٹڈ ایک آخری سوال ہماری اکانومی سے ریلیٹڈ ہے، اور وہ یہ ہے، اس کے بعد ہمارے پروگرام کا وقت بھی مکمل ہو رہا ہے. تو وہ سوال یہ ہے کہ پاکستان کے پاس قدرتی وسائل کا ایک ذخیرہ، ہم بچپن سے پڑھتے بھی آ رہے ہیں، رپورٹس بھی سنتے آ رہے ہیں اس طرح سے. تو یہ ممالک انہوں نے کیا مجبور کر رکھا ہے، یا ان کی کنڈیشنز IMF یا ورلڈ بینک کے ذریعے جو ہم نے قرض لیا ہے اس میں کوئی ایسی شامل ہیں کہ ہم اپنی زمین کے اندر سے اپنی چیزیں نہیں نکال سکتے؟ آپ کا بڑا زبردست سوال ڈاکٹر صاحب. ہم اپنے ملک میں جتنے لوگ ہیں نا، ہم نے کبھی بھی یہ کوشش نہیں کی کہ ہم خود کفیل ہو جائیں اور ہماری ڈپینڈنس جو باہر کے ممالک پہ وہ ختم ہو جائے. ٹھیک ہے، اگر آج سے ہم یہ کوشش شروع کر دیں، کیا پاکستان کے پاس مواقع ہیں کہ اس دلدل سے نکل جائے؟ جی ہیں. کیا کرنا چاہیے؟ جی اس میں ڈیسیشن میکنگ ہوگی، کہ ڈیسیشن کر لینا چاہیے کہ اب ہمیں اس گن سے نجات حاصل کرنی ہے، اس میں مل بیٹھ کے سارے فیصلے کرنے ہیں. تو ہمیں تھوڑا سا وقت ضرور لگے گا، مگر ہم ریکور کر سکتے ہیں. پاکستان ریسورس یعنی کہ جو منرلس ہیں اور جو قدرتی ریسورسز ہیں، مالا مال کنٹری ہے، تو سب کچھ پاسبل ہے. ڈپینڈس آن اس، ہم کس طرح کے میجرس لیتے ہیں، ڈیسیشنس لیتے ہیں اور ان کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. بالکل صحیح. ناظرین کرام، آج کی گفتگو میں جو ہمیں ایک چیز مثبت ہمارے متعلق ملی ہے بطور عوام، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے اگر نمائندے اپنے چننے ہیں تو محب وطن چننے ہیں، عوام کی خیر خواہ چننے ہیں. کیونکہ یہ کوئی 2-4 دنوں کی تو گیم ہے نہیں. ہر بندہ، ہر گھر پریشان ہے، اور غریب
گھرانوں میں خودکشیوں کی رپورٹس بھی پاکستان میں بڑی ہو رہی ہیں. تو اگر اس سب سے نکل لیں تو اس کا سب سے بہترین ایک حل ہے، وہ یہ کہ بحیثیت قوم من حیث القوم ہم سب اس تبدیلی کی طرف آئیں جو ہمیں اللہ سے قریب کرے، ان طاغوت کے ایجنڈوں سے دور کرے، اور ہمیں اس کے لیے جو اپنے نمائندے چننے ہیں، اسمبلیوں میں بھیجنے ہیں، وہ بھی اسلام کے خیر خواہ اور پاکستان کے خیر خواہ چننے ہیں. اللہ تبارک و تعالی حالت تب بدلے گا جب ہم خود کوشش کریں گے. ناظرین اکرام، انشاءاللہ اسی سلسلے کے مزید پروگرام آپ کی خدمت میں حاضر کرتے رہیں گے، اس پہ گفتگو بھی رہے گی اور آپ کی گوش گزار کریں گے. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.